بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک قصہ اور واقعہ بیان کریں گے۔ قصہ کہو یا واقعہ کہو یا اسٹوری کہو، ہر قصے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم ایک لوہار کا قصہ بیان کریں گے، جو قصہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ، فقیہ اور محدث اور صوفی گزرے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات عطا فرمائے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھ نوازش فرمائی، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا وہ ہمیں نصیب نہ ہو سکا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون لوہار تھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا کہ اس کا درجہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہے اور ان سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور معلومات کی۔ کہیں سے پتہ چلا کہ واقعتاً اور حقیقتاً ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ کہ اس نے بتلایا کہ وہ تو لوہار تھا، سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بتلاؤ جو وہ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے اندر یہ تھی، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو وہ اپنی گھر کی چھت پر اس طرح کھڑے رہتے تھے جس طرح گویا کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میرا شوہر ہر روز ان کو دیکھتا تو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت اور فرصت عطا فرمائی ہے، یہ ساری رات کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اگر ہمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کاٹتا ہوں اور کوٹتا ہوں، پھر رات کو تھک کر سو جاتا ہوں، اس لیے اس طرح تہجد پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کوٹتا تھا اور اس وقت دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اس وقت اس کے کان میں اذان کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر، تو اگر اس وقت اس نے ہتھوڑا سر سے اونچا کیا ہوتا اور اٹھایا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ گوارا نہ کرتا کہ اس ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہے پر مارے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اب اذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے سے لوہے پر ضرب لگانا میرے لیے ممکن نہیں۔ پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا
جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بس یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان پر اور اس پر رشک آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوہار جو لوہا کوٹنے کا کام کر رہا تھا یہ بھی کسب حلال اور حلال کمائی کا فریضہ اور فرض تھا، اور جب اذان کی آواز آتی تو وہ اولین اور سب سے پہلے فریضے کی پکار کی۔ جن وقت اور جس وقت یہ دونوں میں ٹکرا ہوا تو اس لوہار نے اللہ والے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور اس کو اپنایا اور دوسرے فریضے کو چھوڑ دیا۔ لہذا جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں اولین فریضے کو اختیار کر لو اور کسب حلال اور حلال کمائی کے فریضے کو چھوڑ دو۔ آج بس اتنا ہی۔